السلام علیکم. میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹیم. آج کا پہلا کمنٹ جی. بندیا اینڈ روبینہ الخماش ایک ہی خاتون ہیں. نمبر 2, بندیا نے نہ کبھی ضیاء شو میں ساتھ دیا نہ کبھی ہر تان ہے دیپک کیا. تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. یہ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے بڑا سیدھا سا ایک کمنٹ کیا ہے. ادروائز موسٹلی بہت ٹاکسک سی گفتگو کرتی ہیں عام طور پر. نیکسٹ کمنٹ میں اعتراض آیا ہے کہ جب ہم نے منا لاہوری کیا تھا یعنی زکوٹا جی تو وہ مطلب آپ کو کہیں دور دور تک اس کا کوئی کلو نہیں تھا, ایک دم سے نام کیسے آیا؟ اب اس پہ چند دن پہلے مجھے وزٹ کر کے گئے وہ حافظ صاحب جی سعودیہ سے جنہوں نے یہ چیلنج کیا تھا. جی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود محسوس کیا. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اتنا ابرپٹلی آفتاب صاحب کیسے پہنچ گئے, تو کہتے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارا کچھ بیچ میں سے ایڈٹ ہو جاتا ہے کیونکہ غیر ضروری طوالت ہم اس کو مزید کنڈینس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اسی مدت میں ہم 2 شخصیات اور ایڈ کر دیتے ہیں. اب میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا اس دن, حتیٰ کہ اپنے اس مہمان کو بھی جو 2 دن پہلے مجھے وزٹ کر کے گیا, میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ریزن کیا تھی. اس نے ایک ہنٹ دی. جی ہاں, اس نے خود کہا کہ بہت مشکل حالات. جب اس نے مشکل حالات کہا نا, میں نے آپ کو تو بتا دیا تھا, آن ایئر نہیں میں بتانا چاہتا تھا, کہ مجھے کسی نے خاص طور پہ کہا تھا کہ منا لاہوری بہت برے حالات کا شکار ہے, تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ, کیونکہ میں جتنی میرے میں استطاعت تھی میں وہ کیا کرتا تھا, تو میں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ ضرور کیجئے میری طرف سے نا ان کی مدد کیجئے. اب پتہ نہیں آگے پھر کیا ہوا کیا رزلٹ, کیونکہ اس کے فوراً بعد کچھ یہ ہمارا بھی جلا وطنی والا سلسلہ شروع ہو گیا. بہت ساری چیزیں سٹینڈ سٹل پہ آ گئیں, اور یہ میں ان سب لوگوں کو اسی بہانے یہ یاد دہانی بھی کروا رہا ہوں اور یہ گزارش بھی کر رہا ہوں کہ کیپ یور فنگرز کراسڈ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جو سلسلے منقطع ہوئے ہیں ہم پھر ریوائیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بے شمار میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے. آگے چل کر یہ کریں گے. تو فوراً جو میرے ذہن میں آیا نا وہ منا لاہوری کا نام تھا, ورنہ میں شاید بالکل نہ پہنچ سکتا. یہ وہ ہوتا ہے نا جو کنیکشنز لنک ہو جاتے ہیں, جیسے سلم ڈاگ ملینئر میں کوئی یاد کوئی بات. اب سلم ڈاگ ملینئر پوری گیم ہی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی. اور میں کئی دفعہ اپنی مثال دے چکا ہوں, لوگ کہتے ہیں آفتاب صاحب اتنے پڑھے لکھے. او بھائی نہیں ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے. کسوٹی میں بھی جو چیزوں میں پہنچتے ہیں وہ ایک صحیح ٹائم پہ, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے سستے وقتوں میں بڑی مزے کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, اور اس سے زیادہ اہم بات کہ بہت پڑھے لکھوں کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی تھی. واہ. جتنا فیض ہمیں ان لوگوں سے ملا ہے, میرا خیال ہے کتابوں کیا لائبریریوں سے نہیں ملا ہوگا. اب اشفاق احمد کے ساتھ اگر آپ نے 10 دن ٹریول کیا ہے, ان کے ساتھ 5-7 نشستیں کی ہیں, مطلب آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ نے کیا فیل کیا ہوگا. ظفر اقبال صاحب کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں نا, تو فہم لطف کی ایک کیفیت ہوتی کہ آپ لگاتار اس میں لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ چیزوں کے بارے میں جانکاری, چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کریٹو انداز اپنا رہے ہوتے ہیں. ایسی باتیں جو کسی کتاب سے مجھے اس لیے نہیں مل سکتی کہ کتاب ضروری نہیں کسی بہت بڑے کریٹر نے, جو کریٹو آدمی ہو اس نے لکھی ہو. جیسے ایک لائن ہے کہ جب وفور ہو نا, یہ ظفر صاحب ہی بتا سکتے تھے مجھے, یا فیض صاحب بتاتے, منیر نیازی بتاتے, کہ جب وفور ہو, بے پناہ دھڑا دھڑ اتر رہا ہو, اللہ بہت مہربان ہو, تو پھر رکنا نہیں چاہیے. ایک چیز لکھی ہے فوراً اسے سمیٹو تو دوسری شروع کر دو, پھر تیسری شروع کر دو, کیونکہ یہ ایک مہربانی کا ایک سرچشمہ ہے جس سے جتنا فیض لے سکتے ہو لے لو. پھر دوسری بات کہ جو آج کا دن ہے نا, جو اللہ نے آج عطا کیا ہے, اس کو کل پر مت وہ رکھو کہ میرے کل کام آئے گا, اس کو آج کنزیوم کر لو. کریٹو کام ہے نا, یہ پیسوں کے بارے میں استعمال نہیں ہوتی بات. اگر آج کمایا ہے تو رینی ڈیز کے لیے رکھو, اچھی بات ہے. لیکن اگر اچھا ایک کانسیپٹ آج سوجا ہے, کریٹو کانسیپٹ کے, جس سے آپ نے خبرہار میں کوئی ایک نیا سیگمنٹ یا ایک نیا کیریکٹر انٹروڈیوس کرنا ہے جس سے بہت ہلیرٹی آ رہی ہے, خوبصورتی آ رہی ہے, آپ اس وجہ سے نہ کریں نہیں یار کل پھر ہم وی ول رن آؤٹ آف گڈ آئیڈیاز تو کل کام آئے گا. نہیں, کل اللہ اور دے گا. یہ مجھے ایک ظفر صاحب سے پتا چلی, دوسری امان اللہ سے. اب یہ کتابوں سے نہیں ملتی یہ چیزیں. تو اس لیے وہ جو اگر منا لاہوری تک میں پہنچا تھا نا, تو اس کی ایک وجہ تھی, ایک ریزن تھی. سر اسی سے ریلیٹڈ یہاں پہ میں خود جواب دینا چاہتی ہوں. جیسے لوگ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہنٹ دے رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں, یا ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ نے آپس کی باتیں حماقت کی تھی,
وہ آپ مان لیں تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میری طرح کج بیسی کریں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں میں کج بیسی کرتا ہوں. تو کہ وہ جو آپ نے جو سنوکر والی بات تھی نا کہ ہم پہلے کر چکے ہیں, اگر آپ نے یہ اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ میری مرضی یا میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہہ دیا کوئی لائن. میں ہر وقت فون پر ہوتی ہوں, میرے کیمرے کے پیچھے پروڈیوسر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ زوم کال پہ ہمارے ریسرچر ہوتے ہیں, ٹیم میری ساری فون پہ ہوتی ہے, اور میں 10 دفعہ پوچھتی ہوں کہ کیا میں یہ بات کہہ دوں, کیا یہ بات اس جگہ کہنا بنتی ہے. سو اٹس نیور دیٹ کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ ہم نے کیا ہے, یا پھر یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں. یہ ہمیشہ باہمی مشاورت سے آتا ہے کہ بھئی یہاں پر سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے. آپ نے جو ہی دیا اسی وقت میرے دماغ میں آ گیا کہ یہ کیفی نے یہ اور یہ بھی ہم نے کب کیا تھا. اب جیسے یہ زکوٹا والی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے چیلنجر کا تو اس وقت دل چاہ رہا تھا یا وہ ہنٹ دینا چاہ رہا تھا, اس نے کہا اچھا چیلنجر دے لے. نہیں میں یہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس طرح بولا. اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک پرسنالٹی پہ سپوز گھنٹہ لگ گیا ہے, یا ہم بالکل وائنڈ اپ کر رہے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ چلو ختم کر رہے ہیں, ویسے ہی کہہ دیتے ہیں. ہم ایک دن بز الڈرن جب کر رہے تھے تو ہم نے کتنی دفعہ پوائنٹس بتائے. سو سم ٹائمز بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اب وائنڈ اپ کریں, چلو کہہ کے دیکھ لیتے ہیں. تو اور یہ بھی میری طرف سے ڈائریکٹلی نہیں آتا, یہ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے. میں ہمیشہ سب سے پہلے مشورہ کرتی ہوں. نام تو آپ کا آیا نا, کیونکہ انچارج آپ ہیں, شو ہوسٹ آپ کر رہی ہیں. اب بھلے سے آپ کو فہیم کہہ رہا ہو, آپ کو علی حسنین کہہ رہا ہو, آپ کو حسنین احمد کہہ رہا ہو, جو بھی کہہ رہا ہو, آپ کا اس وقت یہ کہنا بنتا نہیں. جو ہی آپ نے کہا اسی وقت پکڑی گئی. لیکن یہ بھی ویسے بڑی عجیب بات تھی, کیونکہ ہم ہمیشہ سے پہلے تو بتایا کرتے تھے, یہ تو پارٹ آف دا کسوٹی تھا کہ ہم بتائیں گے کہ پہلے کی یہ نہیں. مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو کام کو آسان بہت کر دیتا ہے کہ جی شخصیت پہلے ہو چکی, میں باقی سارے کام چھوڑ کر یہ سوچنا شروع کر دیتا تھا کہ یہ فوراً آ جاتی شخصیت. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر پرسنالٹی پہ ہنٹ دیتے ہیں یا ہم نے چیٹنگ کروانی ہوتی ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بالکل نہیں کرتی, ہم چاہیں کہ وہ جیت جائیں. اگر ہم نے چیٹنگ کرنی ہو یا ہم نے یہی کوشش کرنی ہو تو ہم پاگل ہیں کہ پہلے کیمرہ کے سامنے کریں بھی اور پھر آپ کو دکھا بھی دیں, ہم اس کو کر کے ایڈٹ کراپ نہ کر دیں. اس کے 70,000 طریقے ہیں. اگر ہم نے چیٹ کرنا ہو نا تو وہ تو, لیکن انتہا پسندی یہ کہنا نہیں یہ چیٹ کیا. چیٹ نہ کہیں, آپ یہ کہتے ہیں حماقت کی ہے. چوائس آف ورڈز, جی واہ, اصل چیز تو چوائس آف ورڈز ہے نا, کہ آپ اپنا احتجاج ضرور رجسٹر کروائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ کہیں گے یار تم جھوٹ بول رہے ہو, دس از رانگ. یس, میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ ایک اور بات ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے. غلط کہنا میں شعوری شامل نہیں ہے, جھوٹ بولنا میں شعوری ہے. واہ. اس لیے چوائس آف ورڈز آپ کو بہت سارے مسائل, آگے آپ کی مرضی. نہ ہم آپ کے والدین ہیں, نہ ہمارے بچے ہیں کہ آپ نے ہماری بات پہ عمل کرنا ضروری. کریں گے تو آپ کا فائدہ, نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. یار بڑی سیریس لائیں نے کئی میں حساب لایا. سیریس لینا اور بات ہے, چوائس آف ورڈز جو ہے نا یہ آپ کو بڑے مسائل سے آپ کو نجات دلاتی ہے. آپ مناسب لفظ استعمال کر دیں بجائے اس کے کہ آپ ایک, اور یہ ٹریننگ بڑی ماٹھی ہوتی ہے. نہ گھروں میں ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی, نہ اسکولوں کالجوں میں. ایسا ہی آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا کہ نہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا میرے ابو جھوٹ بول رہے تھے. نہیں, آپ کے ابا کو پتہ نہیں تھا, وہ غلط کہہ رہے تھے. غلط کہنا اور بات ہے, جھوٹ بولنا اور بات. کیا بات. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਹੱਜ਼ਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬੇਟਾ. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਲੜੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਂ ਸੋਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹਿਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਝਾੜੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. جی فاروق کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال 26ویں ترمیم پاس ہو گئی اور آپ نے ابھی تک ابصار عالم کو عدالت میں نہیں بلایا. میں یہ سوال پوچھتا رہوں گا. آپ ضرور پوچھتے رہیں اور میں جواب دیتا رہوں گا کہ انشاءاللہ میرے اختیار میں ہو فاروق صاحب تو میں یہ کام آج نہ کروں. آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. لیکن وکیل بھی ایک اینٹیٹی ہے, وکیل بھی ایک کیریکٹر ہے. جیسے ڈاکٹر کی بات ماننی پڑتی ہے, وکیل کی ماننی پڑتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مناسب ترین ٹائم ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ میری آنکھوں سے نظروں سے یہ اوجل ہو رہی ہے چیز. نو, میں نے معاملات شروع کر دیے ہوئے ہیں, لیکن چند وجوہات کی بنا پر ہم اس کے اوپر بڑا احتیاط سے پھونک پھونک کے قدم
اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جتنی ہم تیاری کریں اتنا اچھا ہے. کل کو ہمیں کوئی ایشو ایسا نہ ہو کہ جس کا ہمارے پاس جواب ہی نہ ہو. اگر تو دل کی بات جاننا چاہیں تو وہ تو میں نے اسی وقت ایک ایک چیز کا جواب بھی دے دیا ہوا تھا, اور یہی بات میں نے عدالت میں بھی کرنی ہے. لیکن یہی کافی نہیں ہوتا, عدالت اور بہت کچھ مانگتی ہے, اور میں اس کو اپنا ایک کیس سٹڈی بنانا چاہتا ہوں, ایک مثال کے طور پہ, تاکہ آئندہ یاد رکھا جائے. میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے پوری کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ یاد رکھا جائے کہ بھئی یہ ایک مناسب ترین کام کیا تھا. میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ کوئی سو کیا نہ کوئی, لیکن یہ بات ہی ایسی تھی کہ یہاں پہ کرنا بنتا ہے. یہ ایک نہیں ہے, 3-4 اور لوگ, اور انشاءاللہ کریں گے, جلدی کریں گے. اور جب ہوگا آپ بھی دیکھ لیں گے فاروق صاحب, اور آپ کے دوسرے دوست بھی دیکھیں. تاہم مجھے یاد دلاتے رہا کریں, مجھے برا نہیں لگتا, اچھا ہی لگے گا کہ اسی بہانے مجھے یہ یاد رہے گا کہ میں نے جو کام کرنے مسٹ ڈو چیزیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جی ساکی سیالوی کہتے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ کہ 11 بجے اپلوڈ کر دیا. یار یہ خیال کیا کریں, ہر صورت 11 بجے اپلوڈ کر دیا. اب ٹیکنیکلی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے, کیا اس بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے؟ پوری کائنات جانتی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں. تو ہمارا کام تو براہ راست انٹرنیٹ سے متعلق ہے, اور یہ کیا بذات خود ایک میریکلس کام نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر شو کر رہے ہیں, اور پاکستان کے انٹرنیٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر ڈیلے ہوتا ہے نا, تو اس میں ہماری ذاتی وجوہات نہیں ہوتی. ہم تو قربانی دے دیتے ہیں کہ آپ کو سٹیل پروڈکٹ دیتے ہیں, فریش تو دیتے ہی نہیں ہیں. پاکستان آ لینے دیں ہمیں, انشاءاللہ وہاں پر ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے, کہ سیم ڈے کریں گے. اگر آج ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر تازہ ڈسکشن کر کے, معاملہ کر کے, تاکہ کرنسی بھی رہے. یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے سیالوی صاحب, یہ کوئی ایسی ٹرین نہیں جو ایک دفعہ مس ہو گئی تو آپ کو پھر سے اس کو تلاش کرنا پڑے گا. پلے لسٹ پہ جائیں, لیٹسٹ ٹائپ کریں اور سامنے آ جائے گا. اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ تو آپ کا کھیڑا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اسے دیکھ نہ لیں. اس کا مطلب ہے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ہاں نہیں, کل دیکھ لیں, آج نہیں دیکھ سکے اگر تو کل دیکھ لیں. ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ. ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ. ਆਹੀ ਬਾਤ ਬਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. اچھا جی جی پاکستان بحرین کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال لو یو, کاش کبھی میرا کمنٹ بھی شامل ہوتا, میل باکس میں ہزاروں دفعہ کمنٹ کر چکا ہوں. ان کے اس کمنٹ کی وجہ سے میں نے اس کو الاؤ کیا تھا, ورنہ اتنی محبت پیار جو آج تک کبھی میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی چیز کبھی شامل نہیں. لیکن وہ اعتراض یہ کریں کہ میں اتنی محبت بھرے میسیج, اس کا مطلب ہے جو ٹاکسک میسیجز ہیں انہیں آپ ضرور دیتے ہیں, اور جو محبت والے پیار والے تو ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ بھائی تھینک یو ویری مچ, جیتے رہو, خوش رہو, اور آپ میری فیملی ہیں, میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ, ایون ان کے ساتھ بھی جو بڑے کیلس ہیں اس معاملے میں. تو کیونکہ میرا شو دیکھتے ہیں بھائی. اکاؤنٹ کا نام ہے اوریجنالٹی. ان کا کہنا ہے دو آئی ایم اے ریگولر ویور بٹ ون تھنگ ٹو ڈسکرائب دیٹ it's only Aftab Iqbal's thumbnail about winning, never included Shakil Saab or FSJ in thumbnails, while they are equally involved in guessing the personalities. Self-centric کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. دیکھو نا یہ بھائی جان, اب آپ جانتے ہیں, مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر آئے گا. یہ اس بندے کو آپ سیلف سینٹرک تانا دے رہے ہیں جو ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے. شکر الحمدللہ, میرا اس سے کوئی وہ تعلق نہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تھم نیلز بھی دیکھتا رہوں, یا تو پھر میں اتنے شوز نہ کروں. میں پریفر کرتا ہوں کہ تھم نیلز تو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, تھم نیلز تو آپ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور جو ایک محکمہ ہے, عائشہ کی پوری ٹیم ہے, یہ ان کا کام ہے. آفتاب اقبال کی ایک اور ہیٹرک, واقعی بہت ظلم کی بات ہے کہ اکثر ہیٹرکس تو ایف ایس جے کر رہے ہوتے ہیں, میرے سے زیادہ اچھی پرفارمنس شکیل صاحب کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات میرا اینڈ پکا ہوتا ہے, میں بھی کر لیتا ہوں. تو یہ کریڈٹ مجھے دینا وہ شاید اس لیے میرے بھائی یہ لوگ کرتے ہیں, وچ از ناٹ جسٹیفائیبل ایٹ آل, کہ شو میرا ہے جی, کنسیو میں نے کیا تھا, چینل میرے پہ چلتا ہے,
تھم نیل میرا اس لیے کہ وہ زیادہ چلتا ہے نا. آفتاب اقبال الحمدللہ ایک طویل عرصہ ہے, ایک ریاضت ہے, ایک تپسیا ہے پیچھے, اسٹل ناانصافی ہے جب آپ دوسرے کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتے. تو یہ میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ 2-4 مرتبہ یہ بھی ہے کہ آفتاب اقبال کے چھکے چھڑا دیے, آفتاب اقبال کی مسلسل شکست, تو اس وقت صرف میری شکست تو نہیں ہوتی. وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا اوریجنالٹی صاحب؟ نہیں جی, تھم میل تے ماشاءاللہ وکدا ہے. ہم میل کیا بات. سر بات ہوئی تھی میری, یہ جو آپ کی ٹیم یا جو تھم نیلز بناتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا ڈیجیٹل ٹیم, یہ ان کا کام ہے. سر انہوں نے کہا تھا جیسے کچھ سیلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ کسی چیز کا خاص تذکرہ کریں یا آڈینس زیادہ مانگتی ہے کہ یہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے, تو دیٹس آلسو ون آف دا ریزنز. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ جب نہیں ہوتے کسوٹی میں اور خالی ایف ایس جے اینڈ شکیل صاحب کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کا اتنا رسپانس نہیں ہوتا. اب میں کیا کہوں, میرے بغیر پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے وہ. یہ اوریجنالٹی صاحب, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ریونیو بھی کچھ میٹر کرتا ہے. ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਪੈ ਗਈ اوریجنالٹی صاحب. بھائی چھیڑ نہیں, ان کا نام ہے اوریجنالٹی. انہوں نے اپنے پیج پہ اپنا اصلی نام نہیں لکھا ہوا, اپنا چینل اس نام سے بنایا ہوا. تو اوریجنالٹی از اے گڈ نیم. آئی ڈی اس نام تو ہوئے گی نا, کیا کہنے. ਚਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਵੇਸਕੋਟ ਸੁੱਟੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ ਸੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੂਟ ਸੁੱਟੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ. ਬਦਲੀਗਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ. سر یہ جو اوریجنالٹی نے بات کی تھی اسی سے ملتی جلتی آصف علی ساکی صاحب نے بھی بات کر رکھی ہے, میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. ایک مشورہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کی ہیٹ ٹرک کی جگہ اگر کریڈٹ پوری ٹیم کو دیا جائے تو زیادہ مناسب لگے گا, کیونکہ یہ ٹیم ہے 3 بندوں کی اور تینوں اپنا حصہ بخوبی ڈالتے ہیں. شکریہ. کیا بات. اچھا, ایف ایس جے جو تھوڑی بہت بیچ میں ڈنڈی مارتے ہیں نا, اپنی کانفرنس کالز ہوگی, ویبنار بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی ہوتے ہیں, پھر پارٹی کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پی ٹی آئی بھی ہر وقت سوار رہتی ہے نا, اور پھر وہ کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو کمپنسیٹ پتہ ہے وہ کیسے کرتے ہیں ببو جی؟ وہ بڑی بڑی شاٹیں مارتے ہیں. وہ تو آصف علی بنے ہوتے ہیں بعض اوقات. بابا جی بڑے خطرناک نے ایف ایس جی. ہاں, ویری ڈینجرس, بڑی جلدی, بلکہ آج کل تو بہت وہ یہ فریش جو ہوتے ہیں, اس ویک کی ہم نے کی ہیں جی. تو جتنی دیر میں آتے تھے آتے ہی تہس نہس کر دیتے تھے. ماشاءاللہ از ویری گڈ. اچھا جی, عدنان عظیم کہتے ہیں کہ وائی ایم آئی سینگ دا سیم آڈینس آن ڈفرینٹ شوز. یہ بھائی جان بڑی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ لاجسٹیکلی ہمیں بہت سارے ایشوز, بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ویسے تو یہی کافی تھا یہ کہہ دینا ہی, آپ یقین کر لیتے کہ بھی ہے ایسا ہی ہوگا. وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے شو کر رہے ہیں, یہاں پہ کچھ نہ کچھ. ہمیں کئی دفعہ آڈینس ایسی میسر ہوتی ہے کہ جس طرح کے لافٹرز ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس طرح کے ریئیکشنز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, وہ بیچاری بڑی آڈینس جو ہے نا یبوست زدہ سی بیٹھی ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی ڈری ڈری سہمی سی. انہیں بڑی دفعہ کہ میں وہاں پہ جب ہوتا تھا تو پھر تو زبردستی بھی میں وہ ریئیکشن لے لیا کرتا تھا, ہاں جی, ڈرا کے یا سمجھا کے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. دوسرا, بعض اوقات ایسے آڈ ٹائمز پہ ہمیں ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ جب آڈینس ہماری مرضی کی, ہماری پسند کی اویلیبل ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ یہ کہ ارلی مارننگ, یعنی کبھی سنا تھا کہ فجر کے وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ایسا ہی کبھی یہ نہیں. مثلا آج کا یہ جو ہم نے کیا ہے خبرار, وہ فجر کے ٹائم کی ریکارڈنگ ہے. یہ ہمارا کبھی ٹائم نہیں ہوا تھا. اس ٹائم پہ کون سی آڈینس, کیوں؟ یہ وہ ٹائم ہے جس پر ہمیں انٹرنیٹ بڑا کلیئر ملتا ہے, کمپیریٹیولی ریلیکسڈ ملتا ہے, تو اس میں مسائل نہیں ہوتے, بفرنگ کے ایشوز نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارا کچھ اس وقت صرف اور صرف ہمارے ساتھ ڈنگ ٹپائیں, گزارا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ شو مل رہا ہے. ورنہ پورا سال آپ نے شو کے بغیر کاٹا تھا, اور بہت سو نے گلا شکوہ بھی کیا کہ جی جیسا بھی ہے آپ شو ضرور کریں, بھلے سے اس میں یہ بھی نہ ہو, وہ بھی نہ ہو, فلاں بھی نہ ہو, کوئی بھی کمیڈین نہیں اکیلے آفتاب صاحب آپ شو کر لیے, یہ تک کہتے تھے نا. جی. تو پھر اس لیے بہت کچھ پھر حالات اور سچویشن کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے برداشت کرنا پڑتا ہے. جی ویورز, چلتے ہیں آج کے گانے کی طرف. جی ببو, کیا سنا رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں گانا. گانا
दुनिया किसी के प्यार। डॉक्टर साहब, मेहदी हसन साहब। जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो, हूरों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में। वाह जी तुम बादशाह हुस्न हो, वाह। उसने जान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, उसने जान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की जान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं हो दुनिया। बदली क्या गाने, दुनिया किसी के प्यार में। वाह। वाह जी वाह। क्विज ये था आज का मेल बॉक्स। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। सुभान अल्लाह, बाहर मोटरसाइकिल रुकी है। और बाहर बिट्टू भाई आया है, मिलियनर है, बिलियनर। सुभान अल्लाह, बाहर जहाज रुकिया जे। हम ठीक है। तो साला तो आप यार ब्लूपर कंप्लीट हो गया राणा साहब। वो ब्लूपर भी बनाने की कोशिश करें आप। और मेरी गल तो नहीं बनया दी, तो बन गया प्रधाना साहब। प्रधाना प्रधाना साहब क्यों? राणा साहब क्या भाई पिछो बैक करके देख लो। खाना साहब कभी क्या यार क्या कल मैंने इसका सुना नाश्ता सलामत। बाकी सीरियसली कहता नाश्ता सलामत। ए मैनेजर बेटा समझ जाएगा, बिजनेस दे असरार और रमूज एक दिन समझ जाएगा। और मैनेजर बेटा तो एक दिन इस बिजनेस से मासूम दूर। रंगीला साहब बड़ा बेड़ा ही मेरे को ना दे। ब्लूपर्स। ये क्या क्या है इसने? नसर जूस। असरार और रमूज नु की क्या गया? नसर जूस। नासर जूस। रंगीला साहब असरारो रमूज। क्या असरार? असरार और रमूज। शाबाश, असरार और रमूज। असरार और रमूज।